اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکری حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو منع فرما دیا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں نماز ادا کریں، کیونکہ اس حالت میں نمازی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح حالت جنابت میں مسجدوں میں جانے سے بھی منع کر دیا ہے، الا یہ کہ کوئی مسجد میں ٹھہرنے والا تو نہ ہو لیکن ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے باہر نکل جانے والا ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کی یہ ممانعت شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کریمہ کی تلاوت سنائی تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ شراب کے بارے میں شافی حکم نازل فرما دے۔ تو یہی آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آپ پر تلاوت فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دست بدعا ہوئے، اے اللہ شراب کے بارے میں شافی حکم نازل فرما دے۔ اس وقت مسلمان نماز کے اوقات میں شراب نہیں پیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو شراب اور جوا، بت اور پان سے، یہ سب ناپاک کام شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو پھر کیا تم ان کاموں سے باز آتے ہو؟ تو یہ آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم باز آئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اور اس کے نزول کے بعد جب نماز کھڑی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی یہ اعلان کر دیتا کہ نشے والا نماز کے قریب نہ جائے۔ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں امام ابن ابو حاتم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میرے بارے میں 4 آیات نازل ہوئی ہیں۔ ایک انصاری نے دعوت طعام کا اہتمام کیا اور اس میں مہاجرین و انصار میں سے کچھ لوگوں کو مدعو کیا۔ ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد شراب پی، حتیٰ کہ جب نشے میں ہو گئے تو ہم نے فخر و غرور کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک شخص نے اونٹ کے دونوں جبڑوں کو پکڑا اور اسے مار کر سعد کی ناک توڑ دی، چنانچہ سعد ٹوٹی ہوئی ناک والے تھے۔ یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور فرمان الہی ہے، جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو۔ یہ نشے والے انسان کی سب سے بہتر تعریف اور وضاحت ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لہٰذا ظاہر ہے جس نے شراب پی ہوگی اس کی قرات خلط ملط ہو جائے گی اور وہ قرات میں تدبر اور نماز میں خشوع خضوع نہیں کر سکے گا۔
امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے نماز چھوڑ کر سو جائے اور نماز اس وقت پڑھے جب اسے یہ معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنابت کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے متعلق روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں، گزر تو جاؤ مگر اس حالت میں مسجد میں نہ بیٹھو۔ امام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں یزید بن ابو حبیب کا یہ قول بھی بیان کیا کہ کچھ انصاریوں کے گھر کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، بسا اوقات وہ حالت جنابت میں ہوتے اور ان کے پاس گھروں میں پانی نہ ہوتا۔ جب پانی کے لیے گھروں سے باہر نکلتے تو مسجد سے گزرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہ ہوتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں مسجد سے گزرنے کی اجازت دے دی تھی۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے مسجد سے چٹائی پکڑا دو، تو میں نے عرض کی کہ میں حالت حیض میں ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حائضہ عورت مسجد سے گزر سکتی ہے اور نفاس والی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ جس مرض کی وجہ سے تیمم جائز ہے اس سے مراد وہ مرض ہے جس میں پانی کے استعمال کی وجہ سے کسی عضو کے ناکارہ ہونے یا اس کے بدنما ہونے یا بیماری کے طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ بعض علماء نے محض کسی بھی بیماری کی وجہ سے تیمم جائز قرار دیا ہے اور انہوں نے اس آیت کریمہ کے عموم سے استدلال کیا ہے، اور یہاں سفر سے مراد معروف سفر ہے اور اس میں مسافت کی زیادہ یا کم ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور فرمانے باری تعالیٰ ہے، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص الگ تھلگ ہے اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں حالت جنابت میں ہوں اور یہاں پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مٹی استعمال کر لو، تمہارے لیے یہ کافی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن یمان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں 3 باتوں کی وجہ سے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی ہیں، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس کی مٹی کو بھی ہمارے لیے پانی کے قائم مقام پاکی کے حصول کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً پاک مٹی مسلمان کے لیے طہارت کا ذریعہ ہے، خواہ وہ 10 سال تک پانی نہ پیے، اور جب پانی پا لے تو اسے اپنے جسم پر استعمال کرے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمان الہی ہے، پھر منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو۔ تیمم طہارت میں وضو کا بدل ہے، یہ تمام اعضاء کا بدل نہیں ہے، اس لیے اس بات پر اجماع ہے کہ صرف چہرے اور ہاتھوں کا تیمم ہی کافی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر ایک بار ہاتھ پھیرنا ہی کافی ہے۔ تیمم کی رخصت ہماری ہی امت کا خاصہ ہے، سابقہ امت میں سے کسی کو تیمم کی اجازت نہ تھی، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ 1 مہینے کی مسافت سے روب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لہٰذا میری امت کے آدمی کے لیے جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہ اسی جگہ نماز ادا کر لے، اس کے پاس مسجد بھی ہے اور طہارت کا سامان بھی۔ میرے لیے غنیمتوں کو حلال قرار دے دیا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی انہیں حلال قرار نہیں دیا گیا تھا۔ مجھے شفاعت عطا کر دی گئی ہے، ہر نبی کو اپنی قوم ہی کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، پھر منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی اور بخشش ہی کی ایک صورت ہے کہ اس نے تمہیں تیمم کا حکم دے دیا اور پانی نہ ملنے کے وقت اس کے ساتھ نماز کو جائز قرار دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور رخصت ہے۔
اس آیت کریمہ میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ نماز کو ناقص طریقے سے ادا کرنے سے بچایا جائے، یعنی اگر کوئی نشے کی حالت میں ہو تو وہ اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک وہ ہوش میں آ کر یہ سمجھنے نہ لگے کہ وہ اپنے منہ سے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، اور اگر کوئی حالت جنابت میں ہو تو وہ اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک غسل نہ کر لے، اور کوئی بے وضو ہو تو وضو کر کے پڑھے، سوائے اس کے کوئی مریض ہو یا اس کے پاس پانی موجود نہ ہو۔ ہاں البتہ بیماری یا پانی کی عدم موجودگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت و شفقت فرماتے ہوئے اور دین میں کشادگی پیدا کرتے ہوئے تیمم کی رخصت عطا فرما دی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے لیے نکلے، حتیٰ کہ جب مقام بیدا یا ذات الجیش میں تھے کہ میرا ہاتھ ٹوٹ کر گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے رک گئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، مگر نہ اس جگہ پر ہی پانی موجود تھا اور نہ لوگوں کے پاس پانی تھا۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، آپ دیکھتے نہیں کہ عائشہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو یہاں روک لیا ہے کہ نہ تو ان کے پاس پانی ہے اور نہ اس جگہ پر ہی پانی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے پاس آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے ہوئے سو رہے تھے، تو فرمانے لگے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو روک رکھا ہے جبکہ یہاں پانی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس ہی پانی ہے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ابو بکر نے مجھے ڈانٹا اور خوب برا بھلا کہا اور میرے پہلو میں ہاتھ سے مارنے لگے، لیکن میں نے اس وجہ سے کوئی حرکت نہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے محو استراحت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صبح اٹھے تو پانی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم کو نازل فرما دیا، تو سب لوگوں نے تیمم کیا اور نماز ادا کر لی۔ سعید بن حضیر نے اس موقع پر کہا، اے آل ابو بکر، یہ تمہاری صرف پہلی برکت ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جب ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہار ہمیں اس کے نیچے سے مل گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔